بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کے قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اور اس نے اسے اٹھا لیا، تو اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں تو ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں جس شخص کا دشمن نہ ہو اور وہ سب کا دوست ہو تو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کا ہوتا ہے جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو
बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। इस दुनिया में किसी को भी इतना हक मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस करे। इस दुनिया में मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। इस दुनिया में बादशाह तो वक्त होता है और बाकी सब तो यूं ही गुरूर करते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी उस दुनिया में ही रहते हैं। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जो दिल पे रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इस दुनिया में लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हजरत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वही ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। अपना सिर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ छोटों की ज़बान बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर मान, भरोसा, एहतराम और आदाब का पर्दा डालें। इस दुनिया में मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इस दुनिया में कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त बताता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाने में आपको सोने की प्लेट और चांदी के चमचे में ही क्यों ना दिया जाता हो। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, क्योंकि सजदा ज़मीन पर होता है लेकिन दुआएं आसमान तक जाती हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में देता है, और उसमें कभी खयानत मत करना। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इस दुनिया में साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं होता। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि अब्बा की पाबंदियां ठीक थीं, और वहीं बंदा मरने के बाद समझ जाता है कि उसके रब की पाबंदियां ठीक थीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और वहीं दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी नियत से जानता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवियां। ये बात मायने नहीं रखती
کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اس دنیا میں اہم بناتا ہے۔ یہ جان لو کہ اس دنیا میں ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے، کیونکہ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر تو صرف ایک خیال ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، تو خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے جان لیتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جاہل اگرچہ تم سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں تکلیف ضرور دے گا۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو لیکن اس کی شر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اے انسان، تیرا ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج مت بو، کیونکہ وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس دنیا میں عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، کل اسی کو اس سے مہنگے داموں پر افسوساً اسے خریدنا پڑے گا۔ اس دنیا میں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو عطا کیے ہیں، دولت مند ان کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس نے مخلوق سے مانگا، وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، تب انسان سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے کانوں سے وسوسوں کی روئی نکال دو، تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آ سکیں۔ اس دنیا میں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیں، تو تم جان لو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا
وہ ہوگا بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال اداب کرنا ہے اور تمام مشکلاتوں کا حل صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ اس دنیا میں سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بحث کرنے سے سوائے آپس میں رنج و غم پیدا ہوگا۔ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہ گار کو دیا نہیں جا سکتا۔ اس دنیا میں جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے اتنا ہی اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے اندر بھی موجود ہیں، اس لیے اپنے آپ کو حاصل کرو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں اصل صدقہ یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو جس کو معاف کرنا مشکل ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ اس دنیا میں جو اونچے مقام پر ہوتا ہے ان کے کاندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ قرآن میں تو آنے والے وقت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ غور فکر کرنے والوں کے لیے ہر چیز کا ذکر ہے اور اللہ ان کے لیے ہر راز سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اسلام کے ستونوں کو اپنائے بغیر آپ اللہ کی راہ میں جد و جہد نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اس دنیا میں آپ کسی سے نہ ڈرو سوائے گناہ کے، اور نہ ہی کسی سے امید رکھو سوائے اپنے اللہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کے غلام بننا ہی چاہتے ہو تو اپنے اللہ کے غلام بنو۔ پہلے تو لوگ سمجھتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہیں اگر دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابلے کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے
تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں کوئی انسان بھی دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جو بیج اپنے چھلکوں کو اتار نہ دیں وہ کبھی بھی پھلدار درخت نہیں بن سکتے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ اس دنیا میں جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ عظیم انسان بھی مرتا ہے لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ مولانا رومی کہتے ہیں حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اپنے خدا سے لو لگاتے ہو۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کی نظر بدل جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ اس دنیا میں سچے عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور وہیں مغرور لوگ اپنے مطلب سے ہی آپ کو یاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے تو مولانا روم نے فرمایا وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا
बर्बाद हो जाता है। दुश्मनों पर काबू पा लो तो उसे मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सज़ा है। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता वो बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा होकर रहता है। अकल अपने काम पर और जहालत अपनी उम्मीदों पर भरोसा करती है, क्योंकि अकल कमाल चाहती है और जहालत माल चाहती है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए वही मकाम इंसान के लिए जन्नत है। इस दुनिया में यकीन ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हम रिज़्क देने वाले हैं। जब आपको ये यकीन आ जाए कि रिज़्क देने वाला वो है तो वो आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। जिस शख्स को उसने पैदा होने से पहले इस्लाम दे दिया, अब उसके साथ अल्लाह ने क्या करना है, क्योंकि अल्लाह तो हम पर पहले ही फजल कर चुका है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे डरता हूँ, और यही हक हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है कि मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। दुआ ये करो कि अल्लाह जो तूने देना है वो बग़ैर मांगे दे दे, और जो कुछ तूने नहीं देना और उसको मांगने की तौफीक ना दे। हज़रत अली से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? तो हज़रत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर हमारा इरादा नहीं। इस दुनिया में जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठा लेते हैं।